وہ شخص نمائندہ بن کے جاتا ہے ان سرمایہ داروں کا حضور کے پاس، دل کانپ اٹھتا ہے کلیجہ یہ تصور کر کے کہ خدا کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں، صحابہ میں اضطراب ہے، وفد بن رہا ہے، نمائندگی کر رہے ہیں حضرت عمر، جا کے حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی بھی ہے کہ اس حکم سے آپ کے صحابہ پہ کیا گزری، خدا کے اس حکم کے رد عمل آپ کے صحابہ کا کیا ہوا، ہوئے ہوئے کہا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سارا مال و دولت کہا جا رہا ہے کہ یہ جمع کرنا، بالکل اس میں تو دوزخ کی آگ ہے یہ۔ آپ مسکرائے کہنے لگے انہیں پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا حکم جو آیا ہے نا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس میں سے اگر 2.5% دے دیا جائے تو باقی سارا مال و دولت حلال و طیب ہو جاتا ہے۔ کہا ہے کہ یہ سننے کے بعد حضرت عمر نے وہاں نعرہ تکبیر بلند کیا، کتنا بڑا قلعہ فتح کیا، صحابہ کو آگے بتایا، سب خوش ہو گئے، سب معاذ اللہ۔ آتا قلیلم، یہ تولا کے بعد آتا قلیلم، اس کی سند وہاں پہنچائی جا رہی ہے۔ قرآن میں تو کہیں نہیں تھا کہ 2.5% دے دو، وہاں تو ينفقون ہا تھا، وہاں تو قل لفظ تھا، اور اس نظام میں سوال ہی نہیں جمع کرنے کا، کاہے کے لیے جمع کیا جائے، سردردی مول لی جائے۔ تولا، انہوں نے اس نظام سے گریز کی راہیں نکالی، پلٹ کے پیٹ موڑ لی اور دوسرا نظام قائم کیا، آتا قلیلم و اقدا۔ کہا خدا کے احکام میں تو یہ بات نہیں تھی ایسی کہ اس سے تزکیہ ہو جائے گا، باقی مال حلال و طیب ہو جائے گا۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، تو کوئی ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے یہ سندیں لاتے ہیں کہ نہیں اب ٹھیک نظام یہی ہے آتا قلیلاً والا؟ جو قرآن میں ظاہر ہے سامنے اس میں تو یہ ہے نہیں، کوئی غیب کی بات ان کے پاس ہوگی جس سے یہ سند لاتے ہیں۔ کہا انہیں بتاؤ کہ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے جو ان سے کہی گئی ہے، دین کے اصول شروع سے ایک ہی چلے آ رہے ہیں، مختلف زمانوں میں دین پر عمل کرنے کے طریقے تو بدلتے ہیں، دین کے اصول نہیں بدلتے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفیٰ، یہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی تھی یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی، یعنی جتنے بھی انبیاء سابقہ تھے ان کی طرف جو کتاب نازل کی ان میں بھی یہی کچھ تھا، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے یہ پورا کر کے دکھا دیا تھا، یہ سارا کچھ جو کہا گیا تھا، انبیاء کرام نے تو یہ کیا تھا، کہا یہ نظام نیا نہیں ہے، یہ سارا وہاں بھی آیا ہوا تھا۔ کیا تھا نظام؟ عزیزان من، 2 آیتیں ہیں، 2 4 لفظوں کی، مذاکرے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، 2 آیتوں کے اندر معاشی نظام بھی اور سیاسی نظام بھی دونوں آ گئے۔ معاف رکھیے، دونوں نظاموں کی بنیاد آ گئی۔ وہ 2 آیتیں یہ ہیں جو شروع سے دین کی بنیادیں چلی آ رہی ہیں، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کے اندر بھی یہی ہیں، اب یہ قرآن میں بھی یہی کچھ دیا گیا ہے، اور وہ یہ تھی بنیاد جو بنائی 2 آیتوں میں۔ عزیزان من، اللہ تذر
وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی. بات ختم 2 آیتوں کے اندر. پہلی چیز یوں پہلے لے لیجئے تو دوسری بات سمجھ میں آ جائے گی. معاشی نظام کی بنیاد اس پہ کہ صلہ یا معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں. یہ آج کے دور کا بہت بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظام میں سرمایہ داری کے خلاف جو نظام اٹھا، اگرچہ یہ بات کمیونزم کی طرف سے وہ آئی جو کہتے ہیں، ان کے ہاں سے تو یہ بات کہی گئی اور مارکس نے کہا تھا کہ یہ نظام تو یہی ہے جو دنیا میں آخر الامر آئے گا، لیکن میں چونکہ اس کے لیے انسینٹیو یا جذبہ محرکہ نہیں پاتا کہ کس جذبے کے تحت یہ نظام قائم ہوگا، اس لیے میں یہ جرات تو نہیں کرتا کہ اس کو قائم کرنے کے لیے عملی قدم اٹھاؤں، لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آخر الامر انسانیت کی نجات اسی نظام کے اندر ہوگی جو یہ میں کہوں گا، اور وہ نظام یہ ہے کہ معاوضہ محنت کا ہوگا، سرمایہ کا نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ 1000 روپیہ آپ اپنے الماری کے اندر تجوری کے اندر رکھ چھوڑیے، مہینہ دن 2 مہینے دن، سال 2 سال 10 سال 20 سال، جب بھی اس کو آپ دیکھیں گے 1000 کا 1000 ہی ہوگا. وہاں رکھا ہوا تو کچھ نہیں بڑھتا. اسی 1000 کو آپ نے کسی دوسرے کو دے دیا قرض، کہیں انویسٹ کر دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھا 6 مہینے کے بعد تو اس میں سے 100 روپے کا اضافہ ہوا. یہ اضافہ کیسے ہوا؟ وہ 100 روپے، اس 1000 روپے نے بچے تو دیے نہیں، وہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا اپنے ہاں رکھ کے کہ وہ 1 پیسہ بھی نہیں اس میں سے بچہ دیتا. وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے. چور لے جائیں تو وہ بھی نہیں رہتا، اس میں سے کچھ نہیں بڑھتا. یہ 1000 دے کے جو 1000 100 اس کے اوپر وہ لے لیا آپ نے، یہ کیسے بڑھا اس کے اوپر؟ کسی اور نے محنت کی، یہ اس کی محنت کی کمائی سے 100 روپے ہے نا جو آپ کو آ گیا. آپ کا 1000 جو ہے اس نے تو کوئی بچے نہیں دیے، یہ 100 اوپر اس کے آ گیا. یہ اسے کہتے ہیں سرمایہ کا صلہ. محنت نہیں، صرف سرمایہ. پہلی چیز یہ ہو گئی کہ دولت جمع کرنا جو ہے وہ جائز قرار پا گیا اس وضعی روایت کی روح سے، اور پھر اس کے اوپر آ کے ساری معاشی نظام کی روایات آتی ہیں. پھر انویسٹ کیسے کیا جائے، کس طرح سے، اور پھر آگے چلو تو عجیب قصے آتے ہیں. بنیاد یہاں آ گئی. وہاں یہ تھا کہ پورے کا پورا دے دینا ہے، جمع نہیں کرنا. جمع وہ کیا جاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں سرپلس منی. فالتو دولت، زائد دولت، اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہوتا ہے سرپلس منی. یہ نظام سرمایہ داری کی بنیاد سرپلس منی پر ہے، جو ضرورت سے زائد اس کو جمع رکھنا، پھر اس کو دوسروں کو دے دینا. دوسروں کو دینے کی شکلیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. ہر دور میں اکنامکس جو ہے وہ بدلتی رہتی. کسی زمانے میں تو صرف انفرادی ضرورت ہوتی تھی، ایک شخص کو ضرورت پڑتی تھی، غریب آدمی، اور وہ دوسرے سے قرض لیتا تھا، ذاتی انفرادی، اور اس قرضے کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ صاحب تم سال کے بعد 10 روپے اس کے اوپر اور زیادہ ساتھ دینا. یہ وہ سود کہلا لیتا تھا. اب اس کے بعد کئی شکلیں بدلی ہیں. اب انویسٹ کیا جاتا ہے، سرمایہ کاری اس کا نام رکھا گیا ہے. یوں کسی فرد کو قرض نہیں براہ راست دیا جاتا. وہ کہاں سے آتا ہے جو سال کے بعد اس میں سے آپ کو وہ دے دیتے ہیں 100؟ وہ آپ کا جو 1000 تھا، میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ یہاں رکھیے یا بینک میں رکھیے، وہ بچے نہیں دیتا.
یہ سال کے بعد آپ نے براہ راست کسی سے نہیں لے لیا،